پیش خدمت ہے عظیم شاعر ادیب کنور مہندر سنگھ بیدی سحر کی خودنوشت سوانح حیات یادوں کا جشن سے 15واں حصہ۔ پچھلے وقتوں میں قتل کے مجرموں کو کھلے میدان میں پھانسی پر لٹکایا جاتا تھا تاکہ عوام عبرت حاصل کریں۔ بعد میں یہ رواج تبدیل ہو گیا، مجرم جیل ہی میں پھانسی پر لٹکائے جاتے تھے۔ چونکہ BA میں نے فارسی کے علاوہ فلسفہ بھی پڑھا تھا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ ایسے مجرم کو قریب سے دیکھوں جسے یہ علم ہو کہ چند ہی منٹ بعد اسے موت کی نیند سونا ہوگا اور دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی ہے۔ پھانسی کے وقت ایک مجسٹریٹ درجہ اول کی ڈیوٹی پر لگایا جاتا تھا تاکہ اگر مجرم کوئی وصیت کرنا چاہے یا کوئی آخری بیان دینا چاہے تو اسے قلم بند کیا جا سکے۔ میں ابھی درجہ اول کا مجسٹریٹ نہیں ہوا تھا، لیکن میں نے ملک عبدالقدوس صاحب مجسٹریٹ درجہ اول سے گزارش کی کہ اگر کسی پھانسی کے لیے ان کی ڈیوٹی لگے تو مجھے بھی ہمراہ لے جائیں۔ کچھ ہی دن کے بعد انہوں نے ایک علاوہ بھیجا کہ کل صبح 6 بجے ڈسٹرکٹ جیل کے دروازے پر ملوں، کل پھانسی ہوگی۔ میں اس وقت کچھ پہلے وہاں پہنچ گیا۔ ملک صاحب بھی ٹھیک وقت پر پہنچ گئے اور ہم سب اندر داخل ہو گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ایک نہیں بلکہ 3 مجرموں کو پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ ان میں سے ایک میراثی تھا، ایک ایوان اور ایک سردار۔ میراثی نے اپنے بچلن لڑکی کو قتل کر دیا تھا، ایوان نے اپنے باپ کے قاتل سے بدلہ لیا تھا اور سردار نے اپنے معصوم بھتیجے کو اس لیے قتل کر دیا تھا کہ اس کی جائیداد بھی اس کے اپنے بیٹوں کو ملے۔ باری باری ہم ان تینوں کے پاس گئے۔ میراثی نے کہا کہ اس نے قتل کیا ہے اور اسے کچھ نہیں کہنا ہے۔ اتنی خواہش ظاہر کی کہ پھانسی کے تختے کی طرف جاتے ہوئے اگر اسے جیل کے دروازے کے پاس سے ہو کر گزارا جائے تو وہ اپنے بچوں کو الوداع کہہ سکے گا۔ سپرنٹنڈنٹ جیل نے کہا کہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس پر میراثی نے کہا کہ اچھا، اللہ کے حوالے، چلیے میں تیار ہوں۔ اس کو لے کر ہم ایوان کی کوٹھی میں آئے۔ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا، عمر بھی 17-18 سے زیادہ نہ ہوگی، بہت خوش جوش میں تھا۔ جس طرح پہلوان اکھاڑے میں اترنے سے پہلے اپنے جسم کو گرماتے ہیں، وہ بھی اس طرح ڈنڈ پیل رہا تھا۔ جب اس سے پوچھا کہ کچھ کہنا ہے تو اس نے صرف اتنی خواہش ظاہر کی کہ اس کے گلے میں چمار رسی نہ ڈالے گیا ہے، کوئی اونچی ذات والا ہو۔ سردار کے پاس گئے تو وہ پاگلوں کی طرح بڑبڑا رہا تھا۔ اس کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ کبھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کہہ رہا ہو کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ جب ان کو ہم لے کر پھانسی کی جانب چلے تو میراثی تسبیح پھیر رہا تھا اور ایوان نعرہ تکبیر لگا رہا تھا۔ جیل کے باقی قیدی بلا تفریق مذہب نعرہ تکبیر میں شریک ہوئے، بلکہ کچھ سکھ قیدی جو نعرہ تکبیر کے الفاظ کو بھی نہیں سمجھ پاتے تھے، اللہ اکبر کے بجائے صرف اللہ ہی زور سے کہتے تھے۔ جیلوں میں یہ رواج سا ہے کہ جب کسی کو پھانسی پر لٹکانے کے لیے کوٹری سے باہر نکالتے ہیں تو جیل کی دوسری بیرکوں کے سامنے سے ہو کر جانا ہوتا ہے۔ اس وقت تمام قیدیوں کو بند رکھا جاتا ہے، چنانچہ جب بھی مجرم قتل نعرہ لگاتے ہیں تو سارے قیدی ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہندو ہو تو ہر ہر مہادیو اور سکھ ہو تو ست سری اکال کا نعرہ لگتا ہے۔ سردار تو چل بھی نہیں سکتا تھا، قدم قدم پر گرتا تھا، کبھی اس کو اٹھاتے تھے کبھی گھسیٹتے تھے۔ جب ہم پھانسی کے تختے کے قریب پہنچے تو میراثی تو خود بخود تختے پر کھڑا ہو گیا۔ ایوان نے وہی التجا کی کہ چمار اس کے گلے میں رسی نہ ڈالے۔ سپرنٹنڈنٹ جیل کے کہنے پر داروغہ جیل نے خود ہی رسی ڈالی۔ سردار کو گھسیٹ کر تختے پر لایا گیا، لیکن جب اس کے گلے میں رسی ڈال کر اسے کھڑا کیا گیا تو وہ پھر گر گیا۔ 2-3 مرتبہ ایسا کرنے پر اسے 2 وارڈوں نے گود میں اٹھائے رکھا اور جب تختہ گرا دیا گیا تو اسے چھوڑ دیا، جس سے وہ لٹک گیا۔ ان تینوں کا جرم تو قتل ہی تھا اور پھانسی بھی تینوں پر لٹکائے دیے گئے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ پھانسی کے تختے پر جاتے ہوئے ہر ایک کا طور طریقہ الگ الگ تھا۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں نے ضروری خیال کرتا ہوں کہ اس کے جرم کی تفصیل سے بھی آگاہ کیا جائے۔ میراثی نے اپنی لڑکی کو قتل کیا جو شادی سے پہلے ہی بچلن ہو چکی تھی۔ اس کے لیے خاوند تلاش کرنے میں میراثی کو بہت دشواری پیش آ رہی تھی۔ آخر کار ایک لڑکے سے اس کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد اس نے لڑکی نے سسرال میں وہی دھندا شروع کر دیا۔ نوبت طلاق تک پہنچی۔ طلاق کے بعد جب لڑکی اپنے والد کے پاس آئی تو والد نے اسے گھر میں رکھنے سے انکار کر دیا۔ وہ بہت روئی پیٹی اور آئندہ نیک چلن رہنے کا وعدہ کیا۔ آخر باپ تھا، ترس کھا کر اسے پھر اپنے پاس رکھ لیا، لیکن سخت تنبیہ کی کہ اگر آئندہ پھر کبھی ایسی حرکت کی تو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ کچھ دن تو وہ نیک چلن رہی۔ اگر عورت ایک بار بگڑ جائے تو اس کا سنورنا ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہوتا ہے۔ چنانچہ 2-4 مہینے کے بعد پھر بدکاری شروع کر دی۔ باپ نے 1-2 بار دھمکایا، مگر جب وہ باز نہ آئی تو اسے قتل کر دیا اور خود جا کر تھانے میں اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ میراثی سمجھتا تھا کہ اس نے جو کچھ کیا ہے وہ خاندان کی عزت اور ناموس کے لیے کیا ہے، اس لیے اسے پھانسی پر لٹکنے کا کوئی غم نہیں تھا۔ انہوں نے یہ قربانی اس لیے دی ہے کہ اس کی باقی ماندہ اولاد کو عبرت حاصل ہو۔
ایوان ابھی 4-5 برس کا بچہ تھا کہ اس کے باپ کو علاقے میں ایک آدمی نے قتل کر دیا تھا۔ وہ جب ذرا جوان ہوا تو ماں سے کہا کرتا تھا کہ وہ اپنے باپ کے قاتل سے بدلہ لے گا۔ ماں منع کرتی تھی اور کہتی تھی کہ تمہارا باپ تو قتل ہو گیا ہے، اور اگر تم نے اس کا بدلہ لینے کے لیے قتل کیا تو تم بھی پھانسی پاؤ گے۔ میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ اس فہمائش کے باوجود اس لڑکے کے دل میں آتش انتقام سلگتی رہی۔ چنانچہ ایک دن جب اس کے باپ کا قاتل کھیت میں ہل چلا رہا تھا تو اس نے اس کو للکارا اور کہا کہ سنبھل جاؤ، آج میں اپنے باپ کا بدلہ لینے آیا ہوں۔ دونوں میں لڑائی ہوئی اور لڑکے نے اس کو مار ڈالا۔ پولیس میں رپٹ ہوئی اور اسے قتل کے جرم میں چالان کر کے مقدمہ عدالت کے سپرد کر دیا گیا۔ اس نے جاتے ہی عدالت میں جرم کا اقبال کر لیا اور کہا کہ بے شک میں نے اس کو قتل کیا ہے کیونکہ اس نے میرے باپ کو قتل کیا تھا۔ جرم ثابت ہو گیا، مگر قانون اجازت دیتا ہے کہ اگر قتل کا مجرم کمسن ہو تو اسے پھانسی پر لٹکائے جانے کے بجائے عمر قید کی سزا دی جاتی ہے۔ ہونا بھی ایسے ہی چاہیے تھا، لیکن عام طور پر ہر ملزم اپنے عمر جان بوجھ کر اس خیال سے کم لکھواتا ہے کہ اگر جرم ثابت بھی ہو گیا تو کم از کم پھانسی سے تو بچ جائیں گے۔ ادھر عدالتیں بھی عام طور پر ملزم کی کم عمر بتانے پر جان بوجھ کر عمر بڑھا کر لکھتی ہیں۔ دراصل ملزم کی عمر کے بارے میں باقاعدہ تحقیقات ہونا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر اس حیوان کی عمر کے بارے میں تحقیقات کرائی جاتی تو وہ پھانسی پر کبھی نہ لٹکایا جاتا۔ سردار کا جرم ان دونوں سے بالکل الگ تھا۔ اس کے بھائی نے مرنے سے پہلے اپنے کمسن اکلوتے بیٹے کو اس کے سپرد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ میری نشانی ہے، اسے سنبھال کر رکھنا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد سردار کو خیال آیا کہ اگر اس بچے کو ختم کر دیا جائے تو اس کے حصے کی جائیداد بھی اس کے بچوں کو مل جائے گی۔ چنانچہ موقع پا کر سردار نے اپنے معصوم بھتیجے کو قتل کر دیا اور لاش جنگل میں پھینک دی۔ پولیس میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی گئی۔ پولیس نے تفتیش کے بعد ہی سردار کو گرفتار کر لیا۔ سردار نے سب کچھ بتا دیا۔ بچے کی لاش برآمد کرا دی گئی۔ یہی وجہ تھی کہ ایک ایسی قوم سے تعلق رکھنے والا جو موت کے منہ میں جاتے جاتے بھی ثابت قدم رہتا ہے، لڑکھڑا رہا تھا اور قدم قدم پر گرتا تھا۔ میراثی اور ایوان کے ضمیر تو انہیں حوصلہ دے رہے تھے کہ جو کچھ کیا درست کیا۔ اس سردار کا ضمیر کیا کہتا تھا جس نے ایک معصوم بچے کو جسے اس کی حفاظت میں سونپا گیا تھا ذاتی لالچ کی وجہ سے قتل کر دیا۔ ان تینوں مجرموں کو پھانسی پر لٹکتا ہوا دیکھ کر مجھے بڑا گہرا اثر ہوا۔ رات کو بھی ان کی شکلیں آنکھوں کے سامنے گھومتی رہیں اور نیند اچاٹ ہو گئی۔ یہ بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ کچھ عرصے بعد ڈگلس چیف جسٹس پنجاب دورے پائے۔ شام کو ان کے اعزاز میں استقبالیہ تھا، وہاں ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ میں نے تمام واقعہ سنایا اور گزارش کی کہ جب قانون اجازت دیتا ہے کہ قتل کے مجرم کو عدالت کی عمر قید میں سزا دی جا سکتی ہے تو ان تینوں میں سے میراثی اور ایوان کو عمر قید ہونی چاہیے تھی۔ سردار کو البتہ اگر ممکن ہو تو 2 دفعہ پھانسی پر لٹکانا مناسب تھا۔ ایوان کی کمسنی کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ قتل کے مجرموں کی عمر کے باقاعدہ تحقیقات ہونا چاہیے۔ سر ڈگلس ینگ نے وعدہ فرمایا کہ وہ کچھ اس قسم کی ہدایتیں دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ آئندہ ہفتے پھر ہم ایک دلچسپ واقعہ لے کر پیش ہوں گے۔